حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو چیزیں انہیں خواب میں یا انہیں کشفاً دکھائی گئیں، اس کو جو جمع فرمایا ہے تو الدر الثمین کے نام سے ایک کتاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور وہ کتاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمومی طور پر مل جاتی ہے۔ مکتبہ عزیزی نے کسی زمانے میں شائع کی تھی، سید احمد ولی اللہ تھے، انہوں نے شائع کی تھی، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کی تھی۔ آخری دور میں بہت اچھا کام اس پہ کاندلہ والوں نے کیا، مولانا راشد کاندلوی صاحب نے۔ اس سے پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ حواشی لکھے ہیں۔ معلوم نہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی چھپ گئے ہیں یا نہیں۔ مولانا یونس جونپوری صاحب جو اتنے بڑے نامور آخری شیخ الحدیث ہوئے ہیں مظاہر العلوم کے رحمہم اللہ، انہوں نے بھی اس کتاب پر حواشی لکھے۔ الدر الثمین مکمل طور پہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے مشاہدات کی ڈائری کہیے اس کو لکھا ہے، اور صاف لکھا ہے اس کے مقدمے میں چھوٹا سا کہ سمیتھا بالدر الثمین فی مبشرات النبی الامین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بشارت کی چیزیں بتائی ہیں، میں ان چیزوں کو اس میں درج کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے انہیں قلم عنایت فرمایا تھا۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی۔ اور پھر قلم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا، اور انہوں نے یہ کہا، انہیں بشارت دی کہ یہ ہمارے جد امجد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے، اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پھر اس قلم کو لیا اور اسے درست فرمایا اور پھر پیش کیا، پھر دیا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور پھر چادر لائی گئی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وہ چادر پہنا دی، اور جب سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مجھے پہنائی گئی ہے، میرا سینہ کھل گیا شریعت کی تشریحات کے لیے، اور میں نے پھر کتابیں لکھنا شروع کی شریعت کے ان چیزوں پر جو بہت گہری ہیں۔ پھر اسی طرح وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش میں تھا اور اس طرح سایہ تھا اور یہ چیزیں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ پھر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اسباب سے میرا دل سرد ہو رہا ہے، اور میں اولاد اور بیوی بچے ان سب چیزوں سے ہٹنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ایسے نہیں، ان اسباب ہی کے ساتھ جینا ہے۔ تو کہتے ہیں اس قول مبارک کا اتنا اثر مجھ پہ ہوا کہ میں جتنا جھک گیا تھا اس طرف کو کہ ترک اسباب کرنا چاہیے، اتنے ہی پھر میں نے اسباب اختیار کر لی۔ پھر اسی طرح وہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے نویں بشارت جو انہیں ہوئی ہے، جو آج بات کرنے کا موضوع بھی ہے، نویں بشارت انہوں نے ذکر کیا ہے جس کا تذکرہ ہے اور جس پہ آپ کے سوالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں سألتہ صلی اللہ علیہ وسلم سؤالا روحانیا، میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول شیعہ کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائیں۔ فَأَوْمَا إِلَىٰ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ بَاطِلٌ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے فرمایا کہ شیعت کا جو مذہب ہے وہ باطل ہے۔ وَبُطْلَانُ مَذْهَبَهُمْ يُعْرِفُ
من لفظ الامام، اور تم جانو گے کہ ان کے مذہب کا باطل ہونا یعرف من لفظ الامام، یہ امام کا لفظ تمہیں بتائے گا کہ وہ باطل پر قائم ہیں۔ ولما اقفت، اور جب میں اس حالت سے باہر آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہا تھا کہ امامت پر غور کر، تو مجھے خیال آیا عرفت الامام عندہم، کہ امام ان کے نزدیک کون ہوتا ہے۔ اب امام کی تشریح کرتے ہیں کہ اہل تشیع امام کس کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو سمجھیں فرماتے ہیں کہ هو المعصوم، ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے، یعنی امام سے زندگی بھر کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی لغزش نہیں ہو سکتی۔ المفترض طاعت الموحى الیہ، اور اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے اور اس پر وحی کی جاتی ہے امام پر، وحیاً باطناً، باطنی طور پر اس پر وحی آتی ہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں بتا دیں کہ اہل تشیع کے نزدیک امام معصوم ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اس پر وحی آتی ہے امام پر باطنی طور پہ، اور جو وحی آتی ہے اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے کہ جو وحی کی گئی ہے بس اس پہ چلو۔ یہ دو باتیں حضرت رحمۃ اللہ فرمائیں، اور فرمایا ھذا ھو معنی النبی، یہ تو پھر نبی کے معنی میں ہے، یہ تو خصوصیت نبی کی ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے اور جو وحی اس پہ آتی ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ فمذہبہم، تو ان کا مذہب یستلزم انکار ختم النبوت، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام کو صحیح اس معنی میں مانتا ہے جو اہل تشیع کے مطابق ہے، تو پھر تو یہ ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا۔ قبحہم اللہ تعالی، اللہ تعالی انہیں برباد کر۔ اس لیے جن لوگوں نے ہماری اس جملے سے استنباط کیا ہے کہ فرمایا امامت پہ غور کر، تو اس کا مطلب ہے وہ مذہب اچھا ہے اور صحیح ہے، یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نویں بشارت جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی، اور اس دریافت کرنے کی وجہ غالباً یہ پیش آئی ہوگی کہ ایران کے انقلاب کے بعد صحیح معنی میں اہل تشیع کو عروج ہمارے علاقوں میں حاصل ہوا۔ کسی بھی ملک کا انقلاب اس وقت تک راسخ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا انقلاب گرد و پیش کے ممالک پر بھی نہ چھا جائے، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے۔ سوشلزم کا انقلاب آیا اور روس نے اپنے ارد گرد کی تمام ریاستوں کو گھیر لیا، فتح کر لیا، اور پھر وہ وہاں پہ مسلک چلا۔ محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب آیا اور اس نے سعودیہ ہی نہیں ساری عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر چونکہ نشر و اشاعت کے ذرائع مل گئے تھے تو پوری دنیا کے مسلمان اس سے متاثر ہوئے۔ صحیح ہے غلط ہے یہ الگ بحث ہے، مگر ہم اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ مذہب کے انقلاب جب آتے ہیں تو گرد و پیش کے جو ممالک ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ ایران میں انقلاب جب آیا صفویوں کا اور ان کا، تو اتنے شدید متاثر ہوئے کہ ہمایوں جیسے بادشاہ کو خط لکھنا پڑا اس وقت کی بہت بڑی شخصیت ابن حجر ہیثمی کو کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مجھے بتائیں۔ حالانکہ ہمایوں پکا حنفی نقشبندی تھا، اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا بابر کو۔ ان لوگوں کے یہاں باقاعدہ بیعت کے سلسلے تھے۔ جہانگیر نے لکھا ہے کہ میری پھوپھی نے مجھے ملامت کی اور کہا کہ تم اچھے خاصے فرغانہ وغیرہ میں بیعت کیا کرتے تھے، یہ بیعت تم نے اپنے خاندان سے نکال دی، اور پھر میں نے لوگوں کو مرید کیا۔ اس شیعت کا انقلاب پھیلا اور اتنا پھیلا کہ گولکنڈہ، بیجاپور اور حیدرآباد پہ اس کے اثر پڑے اور لوگ شیعہ ہو گئے، حکمران شیعہ ہو گئے۔
احمد آباد شیعہ ہو گیا۔ جب اس تیزی سے شیعت پھیلی، دلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رد شیعہ پہ ایک کتاب لکھی ہے، تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ کی بہت سے شیعہ علماء نے تردید لکھی ہے۔ اہل سنہ میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب کا تو رد ہی نہیں آیا، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ بہت اہل تشیع نے اپنے مسلک کا دفاع کیا ہے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رد لکھا گیا، ان کی کتاب کا لکھنؤ والوں نے بھی لکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے لکھا۔ حضرت نے اس میں اعتراف کیا ہے کہ دلی کے جس گھر میں 10 آدمی ہیں ان میں سے ایک شیعہ ہو گیا، اور شیعت سے لوگ متاثر تھے بہت زیادہ۔ غالباً اس وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی ازالۃ الخفا لکھنی پڑی انہیں، عن خلافت الخلفاء۔ جن صاحب نے ہم سے یہ سوال کیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پہنچ کے چھوڑ دی، ہمیں بھی وہ نسخہ نہیں ملا۔ ممکن ہے آپ کے سامنے ہو، لیکن ازالۃ الخفا کو خاص طور پہ منگا کے دیکھا، انہوں نے جس طرح پہلے تینوں خلفاء کے متعلق لکھا ہے، بالکل اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے۔ انہیں لکھنا ہی چاہیے تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وہ بہت متاثر تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے فضائل، مناقب، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ بالکل صحیح معنی میں علم کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے بہت کچھ انہیں عنایت فرمایا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس کے پر چیزیں لکھی ہیں، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک جب پہنچے تو وہ اس چیز کو بھول جائیں اور نہ لکھیں، بلکہ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ تحفہ وہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء منگا کے آپ دیکھ لیں۔ تو یہ سوال جو تھا، جو آپ نے تحریر فرمایا تھا، اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے زیادہ متاثر تھے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور انہیں کہا کہ جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے، بس ان کی فضیلت میں بھی یہی چیز قائم۔ تو اس لیے 40 احادیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے حدیث کا نام دیا ہے، یعنی براہ راست 40 واقعات انہوں نے اس میں نقل کیے ہیں، اور وہ بھی رسالہ مل جائے گا جو 1253 ہجری میں لکھا گیا ہے، اور اس کو چھاپا ہے سب نے۔ بہرحال اس کتاب کی توثیق پہ تو بات ہو گئی۔ تو یہ جو اتنی بڑھتا ہوا سیلاب تھا، انہوں نے یہ بات کی۔